الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم ذلل نفسي في نفسي صلوات پڑھیں محمد والے عزیزان محترم، بزرگان ملت، چونکہ ایام فاطمیہ کا آغاز ہو رہا ہے اور ہمارے علماء کی حکمت عملی رہی ہے کہ چونکہ روایت مختلف ہیں، ایک روایت کے حوالے سے کہ اگر 75 دن کی روایت کو مانتے ہیں تو آج شب شہادت ہے، اور اگر 95 دن کی روایت کو مانتے ہیں تو شب شہادت 3 جمادی الثانی۔ بہرحال علماء نے بہترین حکمت عملی اپنایا کہ جب 2 روایتیں ہیں تو بہترین ذریعہ ہے معارف اہل بیت کو پہنچانے کا کہ اس پورے دن کو یعنی 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر 3 جمادی الثانی تک ایام فاطمیہ کا نام دیا۔ یہ حکمت عملی ہے۔ اور بہرحال ایام فاطمیہ کیوں کہتے ہیں، در حقیقت ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، ایام فاطمیہ ہماری زندگی میں کیا اثر انداز ہو سکتی ہے، اس کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ لا یوم کا یوم کا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی۔ تمام بقیہ امام صادق علیہ السلام نے بھی، امام حسن نے بھی ابا عبداللہ امام حسین کو خطاب کر کے فرمایا کہ لا یوم کا، آپ کے دن کے جیسا کسی کا دن نہیں ہے۔ یعنی ایام فاطمیہ کا مطلب آپ سمجھیں کہ دن کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں، یہ ہمارے یہاں ہے کہ اگر پوچھا جائے یوم کے معنی ہیں بظاہر دن ہیں، یہ ظاہری معنی ہیں کہ جس دن سورج نکل آئے اور اس کے بعد سورج ڈوب جائے تو اس پورے وقفے کو دن کہا جاتا ہے، یہ ظاہری معنی ہے۔ لیکن در حقیقت دن کس کو کہتے ہیں، یوم عرب میں کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا عدم سے وجود میں ظاہر ہونا، یہ اس کو کہتے ہیں یوم۔ عدم سے وجود میں آ جانا، ظاہر ہونا، یہ ہوتا ہے یوم۔ اب ایام فاطمیہ کا مطلب بظاہر ہے کہ جس دن کردار اور اقدار فاطمی ہمارے معاشرے میں رائج ہو جائے اسی کو ایام فاطمیہ کہا جائے، اصل اگر دیکھا جائے تو۔ لہذا بہترین فرصت ہے کہ ان ایام میں صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں گفتگو کی جائے اور ان کے کردار کے حوالے سے گفتگو کی جائے، لیکن مسئلہ اتنا سخت ہے
بی بی دو عالم کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے کہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حدیثوں کی طرف اور روایتوں کی طرف دیکھیں تو انسان گونگ ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بی بی دو عالم کی فضیلت کیا ہے. واقعاً حیران و پریشان انسان ہو جاتا. آپ سوچیں, ایک امام معصوم آ کے کہتا ہمارے اور آپ کے لیے کیا اسوہ حسنہ ہے, ماڈل ہے, رول ماڈل. ہمارے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے اور آپ کے ابھی کون ہے رول ماڈل؟ امام زمانہ ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ابھی ہمارے لیے حجت کون ہے تو امام زمانہ کا نام لیں گے, ہمارے امام ہیں, ہمارے زمانہ. لیکن اس امام زمانہ کے لیے کون ہے حجت؟ فاطمۃ الزہرا. دیکھیں آپ, اسی لیے امام زمانہ سے حدیث ہے, روایت ہے کہ ان لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم اور آپ کیا ہیں؟ امام زمانہ کہتے کہ میرے لیے رسول کی بیٹی رول ماڈل ہے, اسوہ ہے. اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اس کی وجہ یہی ہے, علماء نے بیان کیا ہے کہ چونکہ پیغمبر کے لیے قرآن مجید نے کہا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, پیغمبر کی ذات بہترین نمونہ ہے, اسوہ ہے تمہارے لیے. تو جو فاطمۃ و بضعۃ منی ہے, پیغمبر کا ٹکڑا ہے, پیغمبری کا حصہ ہے, وہ بھی پوری کائنات کے لیے اسوہ ہے اور ماڈل ہے. اسی لیے اسی حقیقت کی طرف ہم اور آپ کیا. یہ غلط ہے کہ جو ہمارے یہاں رائج ہے کہ عورتوں کے لیے اسوہ ہیں, عورتوں کے لیے رول ماڈل ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ پوری انسانیت کے لیے, پوری بشریت کے لیے رول ماڈل ہے, اسوہ ہے. جب ہمارے اور آپ کے امام زمانہ کے لیے ہیں. اور ایک اور حدیث ہے کہ جس سے شخصیت کو آپ پہچانیں, امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی, کہ جہاں امام فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی الخلائق, ہم ائمہ حجت خدا ہیں پوری کائنات پر. اب اس پوری کائنات میں سب آتا ہے, زمین, آسمان, انسان, حیوان, سب آتے ہیں. پوری کائنات پر ہم حجت خدا ہیں. اور حجت خدا کی اگر حدیث میں آپ دیکھیں کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا, کہ اگر حجت خدا نہ ہو, امام نہ ہو, امام کا وجود نہ ہو, تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دفن ہو جائے, ختم ہو جائے, فنا کے گھاٹ ٹوٹ جائے. وہ امام کی ذات ہے کہ نحن حجج اللہ علی الخلائق, ہم ائمہ حجت الہی ہیں پوری مخلوقات کے لیے. لیکن ہمارے اوپر کون حجت ہے؟ وَأُمَّنَا فاطمہ حجت اللہ علینا. سوچیں اب اس شخصیت کے بارے میں کیا گفتگو انسان کرے. واقعاً انسان سخت ہے کہ گفتگو کرے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ کسی شخصیت کو پہچاننے کے لیے اس کے کلام کا سہارا لیا جائے. اور چونکہ شب جمعہ ہے, اس لیے دعاؤں کی شب ہے, مناجات کی شب ہے, اور یہ اتفاق سے یہ شب بھی شب شہادت بھی ہو گئی ہے. اسی لیے میں نے ایک جملہ بی بی دو عالم کا سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جہاں بی بی دو عالم نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے. اور یہ دعا آپ نماز شب کی قنوت میں یہ دعا کرتی تھیں, کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا کہ اللہم ذلل نفسی فی نفسی, پروردگار مجھے ذلیل کر, مجھے چھوٹا دکھا. دیکھیں نہایت ہی انکساری, نہایت ہی تواضع, نہایت ہی ہمبل یہ جملہ, اللہم ذلل نفسی فی نفسی, پروردگار مجھے میرے نزدیک ذلیل کر, یعنی میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں, اور تو اپنی شان اور منزلت کو میرے دل میں بزرگ بنا دے. یہ جملہ ہے. اب اس جملے کے ذیل میں دو تین چیزیں, چونکہ اب وقت کے اندر تمام ہو جائے, پچھلی مرتبہ میں معذرت خواہ ہوں کہ کچھ زیادہ ہو گیا تھا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے گفتگو کو ادھر سے ادھر نکل جاتی ہے باتیں, تو اس دن کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جلدی اس جملے کے ذیل میں لیکن ایک مقدمہ اس سلسلے میں, کہ یہ بی بی دو عالم نے کہا کہ اللہم ذلل نفسی فی نفسی, پروردگار مجھے ذلیل کر میرے نفس کے اندر. یہ دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھیں ایک فرق ہے معصوم کی حدیث اور روایت میں اور دعا میں. کیا فرق ہے؟ یہ دعا کا جملہ ہے, یہ حدیث نہیں ہے بلکہ دعا ہے. دعا اور حدیث میں ایک فرق ہے. جو معصوم کی دعا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں مخاطب جو ہے معصوم کا وہ کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے. اب وہ انسان یا تو انسان معصوم ہو یا غیر معصوم, فرق نہیں کرتا. حدیث میں جو مخاطب ہوتا ہے فرق ہے دعا اور امام یعنی ائمہ اور معصومین کی دعا میں. اور حدیث میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جو حدیث ہے اس میں مخاطب کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے. اب انسان چاہے معصوم ہو یا غیر معصوم ہو, دونوں کیٹیگری ہے. لیکن جو دعا میں مخاطب ہوتا ہے
اس میں معصوم کا مخاطب کون ہوتا ہے؟ خدا ہوتا ہے. یہ فرق ہے مخاطب کے لحاظ سے کہ حدیث میں، اور یہی میں کہتا ہوں کہ ہر انسان کی شخصیت جو ہے اس کے کلام سے سمجھ میں آتی ہے. اس کی شخصیت کو پہچاننا ہو، اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب کا ایک جملہ ہے نجم البلاغہ میں کہ المرء مغبون تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا ہنر کتنا ہے اور اس کا عیب کتنا ہے. جب تک گفتگو نہیں کرتا، جب تک کلام نہیں کرتا، جب تک انسان سے مخاطب نہیں ہوتا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ انسان کیسا ہے. لیکن جیسے ہی وہ گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے، اس کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طریقے کا انسان ہے، ہنرمند انسان ہے یا عیب دار انسان ہے، اس میں عیب پایا جاتا ہے. اور اسی آپ دیکھیں، اور یہ دعا کیا ہے، اگر آپ دعاؤں کا جائزہ لیں تو دعائے کمیل کیا ہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شخصیت کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ، آئیڈینٹی ہے امیر المومنین کا. اگر سید الشہداء کو پہچاننا ہے تو دعائے عرفہ پڑھیے، یہ شخصیت کو پہچاننے کا یہ معیار ہے. یا امام سجاد کو پہچاننا ہے علیہ السلام، اگر امام سجاد کو پہچاننا ہے تو صحیفہ سجادیہ، یہ آئیڈینٹی ہے. ایک یہ دعا ہے، یعنی اگر امام اور معصومین کے شناسنامہ اور پہچان کی بات کریں تو ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کا کلام. اور بہترین کلام کون ہے؟ دعا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مخاطب انسان نہیں ہے بلکہ خدا ہے. اس میں مخاطب خدا ہے، انسان نہیں ہے. عزیزو، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں دعا کے حوالے سے کہ دعا کیوں شخصیت، انسان کی شخصیت کا پتہ اور معصوم کی شخصیت کو اگر پہچاننا ہے تو ان کی دعاؤں کو دیکھو سب سے پہلے، اگر ان کی شخصیت کو پہچاننا ہو کہ کس منزل پہ ہیں. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ امیر بیان نے بھی کہا کہ قد تجلی اللہ فی کلامہ، پروردگار، یہ قرآن کیا ہے؟ کلام الہی ہے. خدا اس میں تجلی، خدا نے اس میں تجلی کیا، یعنی خدا کو پہچاننا ہے تو کلام الہی میں پہچاننا. ویسے ہی ہے کہ اگر ائمہ کو پہچاننا ہے تو جو ان کا بہترین کلام ہے، جو ان کی شخصیت کو بتاتی ہے، وہ کیا ہے؟ دعا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعا معصوم جو ہے کس سے مخاطب ہے؟ بندوں سے مخاطب نہیں، اپنے خدا سے مخاطب ہے. اسی لیے دعا کو قرآن سعید بھی کہا جاتا ہے. ایک قرآن جو آیا ہے وہ اوپر سے نیچے آیا ہے، لیکن جو معصوم کی دعائیں ہیں اس کو قرآن سعید بھی کہا جاتا ہے. یہ نیچے سے اوپر جاتا ہے، اتنی صلاحیت ہے اس گفتگو میں. تو ایک اور حدیث میں کیا ہے؟ جو حدیث اور روایت ہے، میں نے فرق کہا کہ اس میں مخاطب جو ہے خدا ہے دعا میں، اور حدیث میں مخاطب انسان ہے. اب مخاطب بھی دو طریقے کے ہیں کہ جب کوئی معصوم کلام کرتا ہے تو اس کے مخاطب یا تو انسان معصوم ہے، یعنی پیغمبر اسلام امیر المومنین سے کوئی گفتگو کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے غیر معصوم، یعنی ہم جیسوں سے خطاب ہے. تو جو حدیث میں اعلیٰ قسم ہے، جو بہترین قسم ہے، وہ ہے کہ جب ایک معصوم سے گفتگو کرتا ہے، ایک معصوم سے گفتگو کرتا ہے. مثلاً اگر پیغمبر اسلام امام علی سے اگر کچھ گفتگو کر رہے ہیں تو اس کلام کا کوئی جواب نہیں ہے. اور یا فرض کیجئے کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ جب وہ بندوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کی عقل کے مطابق کرتے ہیں. حدیث ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ جب تم گفتگو کرو لوگوں سے تو ان کی عقل کے مطابق. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے مخاطب شناسی، جو ہم جس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں اس کا پہچان ہونا، یعنی اس کو پہچاننا بہت. اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان سے بہت علمی زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے، نہیں سمجھ پائیں گے وہ. لیکن جو اگر علمی حلقہ ہے تو بہت سطحی گفتگو بھی نہیں کر سکتے جو بچوں والی ہے. تو اس میں سب سے پہلے جس کو ایڈریس کر رہے ہیں اس میں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کس کے لیے ایڈریس کر رہے ہیں، اس کی عقل کس معیار پہ ہے، کس بلندی پہ، اسی لحاظ سے آپ کی گفتگو ہوتی ہے. تو معصوم کا وہ کلام جو معصوم سے کرتا ہے، چونکہ عقل نہایت کمال پر ہوتا ہے، لہذا جب ایک معصوم سے کلام کرتا ہے تو وہ گفتگو بھی بہت اعلیٰ ہوتی ہے. اور جب بندوں سے کرتا ہے تو اس کی عقل کے اعتبار سے کرتا ہے. تو یہ حدیث میں بھی کیٹیگری ہے. لہذا وہ احادیث، وہ روایات کہ جہاں امام معصوم سے گفتگو کرتا ہے اس کا الگ ہے، وہ واقعاً سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس سلسلے میں گفتگو کروں، چونکہ وقت جا رہا ہے. تو یہ ایک بحث، اور اس کے بعد دوسری بحث کہ اب آئیں کہ جو صدیقہ طاہرہ نے، جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، یہاں تک آئے
کہ اگر شخصیت فاطمۃ الزہرا کو پہچاننا ہے تو سب سے پہلا جو ہے وہ حدیث سے پہلے آپ واقعاً اگر شخصیت کو پہچاننا چاہتا ہے تو ان کی دعاؤں کو دیکھو. یہ ان کی آئیڈینٹی ہے، یہ ان کی پہچان ہے، یہ ان کی شناخت ہے. شناختی کارڈ ہوتا ہے ہمارے ہندوستان پاکستان میں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ خیر انسان کو پہچاننے کا کیا ہے کہ اس کو، تو یہ کیا ہے؟ یہ دعا. اب اس میں جو بی بی دو عالم نے جو پہلا جملہ کہا کہ اللہم پروردگار، یہ نماز شب کی دعاؤں میں ہے، اللہم ذللنی نفسی فی نفسی، مجھے میرے نزدیک بہت ذلیل کر، چھوٹا میں اپنے آپ کو سمجھوں. اب یہ یہاں پہ رک کے اس جملے کی تشریح میں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ذلت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو خدا برداشت نہیں کرتا کہ میرے مومن بندے کے اندر آئے. انسان اپنے آپ کو پست کرے، ذلیل کرے، یہ نہیں خدا چاہتا ہے. خدا نہیں چاہتا ہے. کیوں نہیں چاہتا؟ اس لیے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت صرف مخصوص ہے کس کے لیے؟ اللہ سے، رسول سے، والمومنون، اور جو صاحبان ایمان ہیں. یعنی حق یہ دیا ہی نہیں ہے کہ وہ مومن کو بھی حق نہیں دیا کہ تم اپنی عزت سے کھلواڑ کرو، اپنے آپ کو ذلیل کرو، اپنے آپ کو پست کرو. جب انسان پست کہاں پہ کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کہاں پر؟ یہ کہا کہ ایک مومن کی پہچان ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، پست نہ کرے. اور کہاں پہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیچے گرا دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے. وہ امام صادق علیہ السلام سے ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. ایک روایت بہت ہی خوبصورت اسی حوالے سے کہ ذلت کے اسباب کیا کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، کہ انسان کب اپنے آپ کو پست کرتا ہے. اور خدا یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک انسان، ایک مرد مومن اپنے آپ کو پست کرے، اپنے آپ کو ذلیل کرے. کہ لا ينبغي، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، مومن کے لیے اصلاً یہ سزاوار نہیں ہے، اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے کو آپ کو ذلیل کرے، وہ اپنے کو پستی میں ڈالے. کیوں؟ امام سے پوچھا راوی نے کہ کیوں ایسا ہے؟ کیف یذل نفسه. تو اگر کوئی انسان کب اپنے آپ کو ذلت اور پستی میں ڈالتا ہے تو امام نے فوراً جواب دیا کہ یتعرض لما یطیق. یہ اسباب ذلت ہیں، ذلت کے وجوہات ہیں کہ کب انسان اپنے آپ کو پست کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے. اس کی پہلی وجہ یہ ہے، امام نے فرمایا کہ یتعرض لما لا یطیق، ان چیزوں میں آگے بڑھ جاتا ہے جس کے سلسلے میں وہ جانتا نہیں ہے، جس کی طاقت نہیں اس کو. فرض کیجئے کہ آپ کو مینجمنٹ کا بہت شوق ہے لیکن آپ میں صلاحیت نہیں ہے اور آپ گھس جاتے ہیں. سیاسی گفتگو کے حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ نظر دیں لیکن آپ نے سیاست کی سین بھی آپ نہیں جانتے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس میں گھس جائیں، تو انسان ذلیل ہوگا. مثلاً فرض کیجئے مجھے بزنس نہیں آتا اور میں چاہتا ہوں کہ میں بزنس میں گھس جاؤں اور اس میں رائے اور نظر دوں، تو ایک دن ذلیل ہو جاؤں گا. کسی کو شوق ہوا کہ ممبر پہ آ کے ہم خطابت کریں، نہیں جانتا، خطابت کے الف اور بے سے بھی نہیں واقف ہے، آیا اور ہاتھ پیر پھولنے لگے، اپنے آپ کو پست کیا. کیا ہے؟ یہی امام نے فرمایا کہ یتعرض لما یطیق، جس چیز کو تم نہیں جانتے اس میں مت پڑو. جس چیز میں تم نہیں جانتے ہو، تم اس سے واقف نہیں ہو، جو تمہارا تخصص نہیں ہے، جس میں تم ایکسپرٹ نہیں ہو، اس کام میں وارد نہ ہو. اب سوچیں، اس لیے کہ اگر اس کام میں جس میں آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں، متخصص نہیں ہیں، جب آپ داخل ہوں گے تو ذلیل ہوں گے، پست ہوں گے، لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر کہ یہ آئے تھے بہت بزنس مین بننے، دیکھیے ان کو کچھ الف بزنس کا جو ہے کچھ بھی نہیں آتا، ABCD بھی نہیں آتی. یہ آئے تھے خطابت کرنے کے لیے، خطابت کے الف بے سے بھی واقف نہیں ہیں. تو انسان آئے گا تو ذلیل ہوگا. یہ کیوں ہوگا؟ کہ ہم اس چیز میں اپنے آپ کو ڈھکیل دیا ہے جس کے بارے میں آپ کو کچھ نالج نہیں ہے. لیکن جہاں پہ نالج ہو، اور آپ دیکھیں قرآن نے عجیب ترجمانی کی ہے کہ جب مصر کا بادشاہ نے کہا کہ عزیز مصر بنانا چاہا تو قرآن نے اس کو نقل کیا کہ یوسف نے اپنے آپ کو پیشکش کیا کہ انی حفیظ علیم، مجھے بناؤ، مجھے عزیز مصر بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ انی حفیظ علیم، میں حافظ بھی ہوں، یعنی امین بھی ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، چور نہیں ہوں کہ میں چوری کر لے جاؤں گا یا اس میں جو ہے دستکاری کر دوں گا، نہیں. وہ علیم، اور مجھے معلوم بھی ہے کہ کیسے مینجمنٹ کرنا ہے، اس ملک کو کیسے چلانا ہے، مجھے معلوم ہے. یعنی ملک کو چلانے کے لیے یا مینجمنٹ کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہے، ایک انسان امین ہو اور ایک علیم ہو.
پوری توجہ چاہتا ہوں. ایک امیر ہو، ایک امین ہو اور ایک علیم ہو، جانتا ہو، اور اگر نہیں جانے گا تو پھر جو ہے وہ مشکل میں گرفتار ہوگا. تو پہلی چیز کہ جہاں انسان ذلیل ہو سکتا ہے وہ کیا چیز ہے کہ یتعرض لما یطیق، اس چیز میں انسان چلا جائے کہ جس کے بارے میں اسے کچھ نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یہ پہلا مورد. اور اس کے بعد دوسرا مورد جو ذلت کا ہے وہ محبت دنیا ہے. من احب الحیات الدنیا ذلہ، یہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو بھی دنیا کی محبت جس نے بھی اختیار کیا وہ ہلاک ہو گیا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں، دنیا کی محبت سے مطلب یہ نہیں کہ ہم پیسہ نہ کمائیں. یہ ایک فرق ہے کہ دیکھیں اسلام نے کہا ہے کہ آپ دولت کمائیں، خوب کمائیں، اس لیے کہ اگر دولت نہ کمائیں گے، دنیا نہیں کمائیں گے تو بہت سے امور ہیں کہ جن کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے؟ مال و دولت کے اوپر ہے. اگر پیسہ نہیں ہوگا تو آپ حج کیسے کریں گے؟ اگر پیسہ نہیں ہوگا تو آپ انفاق کیسے کریں گے؟ تو دنیا کمانا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن محبت، دنیا کی محبت پیدا کر لینا، اس کو ہدف بنا لینا، یہ بری بات ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک دنیا کمانا الگ ہے، اور محبت، اور یعنی دنیا آپ کا مقصد ہو جائے، پورا ہم و غم یہی ہو جائے کہ مجھے دولت کمانا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، صرف یہی مقصد ہو جائے تو یہ بری چیز ہے. کہ جس نے کہ اگر جو بھی دنیا کا محبوب ہو جائے، جس نے اب دنیا کو کمانا چاہا، صرف ہدف اور مقصد وہی رہ گیا ہے، تو پھر وہ ذلیل ہوگا. عزیزو، یہ اب اس کے بعد البتہ اور موجبات ذلت ہے کہ انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا، لیکن اب یہاں پہ میں موڑ رہا ہوں بہت سی چیزوں کو چھوڑ کے. اب جہاں پہ یہ چیزیں ہیں کہ انسان، جہاں خدا نہیں چاہتا کہ انسان مرد مومن اپنے آپ کو ذلیل کرے، اب یہ صدیقہ طاہرہ نے کیوں کہا کہ اللہم ذلل فی نفسی، اللہم ذلل نفسی فی نفسی، پروردگار میرے نفس کو، میں اپنے اندر ذلت محسوس کروں، چھوٹا محسوس کروں، خار محسوس کروں. یہ کیوں کہا؟ دیکھیں بہت سی صفات بد جو ہیں، بری عادتیں ہیں، اگر نسبی ہیں، یعنی اگر ایک جہت سے دیکھا جائے گا تو وہ اچھی ہیں اور ایک جہت سے دیکھا جائے گا تو بری ہوگی. مثلا تکبر اچھی صفت ہے یا بری صفت؟ بری صفت ہے. لیکن روایت میں کہا ہے کہ تکبر عبادت ہے. کہاں پہ؟ التکبر مال متکبر عبادہ. جو مغرور انسان ہے اس کے سامنے تکبر کرنا یہ عین عبادت ہے. اچھا بتائیے، حرص اور لالچ یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ بری چیز ہے، لیکن بری نہیں ہے، ہمیشہ بری نہیں ہے. اب میں مثال دیتا ہوں. فرض کیجئے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ انسان اگر مال کا لالچی اور حریص ہے تو یہ اچھی صفت ہے یا بری صفت ہے؟ بری صفت ہے. لیکن اگر کہے کہ ایک انسان علم کا حریص ہے، علم کا لالچی کہ کہاں سے ملے مجھے علم میں حاصل کر لوں، اب بتائیں بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ اچھی چیز ہے. کیا نسبی ہے، بہت سے برا اثر. ویسے ہی یہ ذلت بعض جگہ پہ، ہر جگہ بری صفت ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل کرے، لیکن خود اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، خود اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، ہمبل، تواضع، اس کی نشانی ہے. اسی لیے بس ایک واقعہ کہ آپ دیکھیں جناب موسیٰ سے پروردگار نے ایک امتحان تربیتی لیے، بس وقت جا رہا ہے میں گفتگو روک دوں گا انشاءاللہ، کہ دیکھیں یہ جناب موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ جاؤ، جو سب سے حقیر اور پست چیز ہے اس کو میرے سامنے لے کر آؤ، جو بھی. اب جناب موسیٰ نے ڈھونڈا، انسانوں میں کوئی مل جائے، کوئی کسان، کوئی جاہل انسان ملا. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حقیر انسان ہے، پست انسان ہے مجھ سے. کہا جو تم سے پست ہے، جو تم سے ذلیل ہے، جو تم سے جو ہے نیچا ہے، درجے کا ہے، اس کو لے کے آنا ہے. کہا جبکہ نبی ہیں، اولو العزم ہیں، ہم اور آپ رہتے، میں تو مولانا ہوں، یہ سب میرے سامنے جاہل ہیں، اولو العزم پیغمبر. اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھا کہ کسان ہے جو کھیتی کر رہا ہے. کہ یہ مجھ سے پست ہے. کہا نہیں، یہ کیسے پست ہو سکتا ہے، یہ کیسے ذلیل ہو سکتا ہے، یہ تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے. ایک جگہ عورتوں کے پاس گیا، دیکھا وہ بچوں کو اپنے کھانا کھلا رہی ہے، یہ کیا مجھ سے پست ہے؟ کہا نہیں، یہ بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہی ہے. اب دیکھا کہ بچے جا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں. کہا یہ ذلیل ہیں، پست ہیں مجھ سے.
کہا نہیں نہیں، اب بچے ہیں تو اگر کھیلیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ کہا نہیں یہ بھی نہیں ہے۔ ایک مطلب موسیٰ کے ذہن میں ایک بات آئی کہ خدا نے یہ تو مجھ سے نہیں کہا کہ انسانوں میں کوئی پست ہو، مخلوقات میں کوئی پست ہو، تو چلو جانور تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیں اب گئے، دیکھا گھوڑا اور گدھا جو ہے سواری کرا، کہا یہ پست ہے؟ کہا نہیں، یہ بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے، بوجھ اٹھا رہا ہے، لوگوں کے کام آ رہا ہے۔ جاتے جاتے ایسے ہی رد کرتے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے ایک کتے کو دیکھا کہ زخم ہے اس کے چاروں طرف، کتا چاروں طرف زخم ہے، اور زخم ہے اور بالکل نابینا بھی ہے، اس پہ مکھی اور کیڑے مکوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ بالکل یہ ناکارہ ہے، کچھ کام کا بھی نہیں ہے، ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک مطلب جناب عیسیٰ خوش ہوئے، مل گیا جس کی تلاش تھی مجھے، اب اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے، اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے، چلو۔ اب انہوں نے یہ چاہا کہ یہ اس میں کوئی خاصیت نہیں، اس کتے میں کہ زخم ہے، نابینا ہے، اسے دکھائی نہیں دے رہا ہے، مکھیاں اس پہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اپنا دفاع نہیں کر پا رہا ہے، ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، یہ تو بالکل پست مخلوق ہے، چلو اس کو لے کے چلتے ہیں۔ وہ ابھی سوچا ہی تھا کہ کوئی رسی یا کوئی ایسی چیز لے کہ جس سے جو اس جانور کو باندھے اور خدا کی بارگاہ میں لے جائیں۔ ایک مرتبہ اسی اسنا میں ابھی وہ رسی ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ ایک بچہ آیا اور اس نے ہڈی یا روٹی دی اس کتے کو، اور اس کتے نے دم ہلا کر اس کا شکریہ ادا کیا، اور بچے کو دیکھا، بچے نے بھی مسکرایا، بچہ مسکرایا اور وہ چلا گیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب عیسیٰ ہاتھوں میں رسی ہے، ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، یہ کیا ہوا؟ یہ تو جانور ہم بے خاصیت سمجھ رہے تھے، اس نے در سے شکر دیا ہے بچے کو، یہ کیسے مجھ سے بے خاصیت ہو سکتا ہے؟ اب وہ جناب عیسیٰ پہنچے خدا کی بارگاہ میں، کہا پروردگار، کہا کچھ لے کے نہیں آئے، کسی کو لے کے نہیں آئے؟ کہا نہیں، میں ہی سب سے زیادہ پست ہوں تیری بارگاہ۔ اب سنیں گے جواب خدا کا جو اے عیسیٰ، اگر تم کسی کو بھی لے کے آتے تو میں تم سے تمہاری نبوت کو چھین لیتا، میں تم سے تمہاری نبوت کو چھین لیتا۔ اللہم ذلل نفسی فی نفسی۔ اب آپ سمجھے اس معنی کو؟ جناب صدیق کہہ رہا، پروردگار مجھے جب خدا کی بارگاہ میں آتے تو بہت چھوٹا اپنے آپ کو، جب لوگوں کی بارگاہ میں آتے آپ کسی کو بھی حقیر سمجھنے کا، اگر بہت مومن ہو، بہت صاحب ایمان ہو تو اپنے آپ کو حقیر سمجھو، کسی اور کو حقیر مت سمجھو، نہ جانے اس میں کون سا جو ہے ولی خدا ہو۔ اس لیے ہے روایت میں کہ بس میں اب مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں، روایت میں ہے کہ امیر المومنین فرماتے چار چیزوں میں پنہان ہے، ولی خدا لوگوں میں پنہان ہے، پوشیدہ ہے، ہم نہیں جانتے، نہیں معلوم کہ کون اس میں ولی خدا ہے، نہیں معلوم۔ اسی لیے کبھی یہ نہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم بہت بزرگ جو ہے عالم ہیں، فاضل ہیں، ان کو کہتے ہیں التماس دعا، نہیں، کبھی کبھی اب انسان اپنے آپ کو ذلیل کرے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، نہیں، وہ جو کوڑا اٹھا رہا ہے پتہ نہیں وہی ولی خدا ہو۔ اب اس میں بہت سی ہے لیکن میں چھوڑ رہا ہوں۔ انسان ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو ذلیل کرے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، کون نہ جانے کون ولی خدا کہاں پہ ہے۔ بس عزیزو، میں اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کل گفتگو کروں گا اسی موضوع پہ، لیکن اپنی بس ربط مسائب کی نہ جانے ان بندگان خدا میں کون ولی خدا ہے، کون ولی خدا ہے۔ اسی لیے ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے تاکہ میں ربط مسائب کے لیے کہ عزیزو، ایک یزد کے عالم دین تھے اور ان کا ایک بھائی تھا، وہ بہت ہی ناکارہ تھا، ہر برائی اس میں تھی، نہ عبادت، کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں کرتا تھا، بلکہ دوسروں کو پریشان کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا۔ ہمارے یہاں اوباش اس قسم کے تھے، وہ بہت پریشان تھے، لوگ آ کے شکایت کرتے تھے، وہ روز سمجھاتے تھے کہ وہ ماننے والا۔ ایک دن یہ کاروان لے کے مشہد کی طرف جا رہے تھے، دیکھیں ولی خدا کہاں پہ پوشیدہ ہے اور کہاں کب کس کو موقع مل جائے اپنے گناہوں کی تلافی کا، یہ ہم کون نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے بڑے بڑے جو خلاف کار ہیں جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں، لیکن ایک موقع ایسا ائمہ معصومین انہیں عطا کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ کہ وہ قافلہ لے کے جا رہے تھے مشہد کی طرف، اور مشہد کی طرف جب جا رہے تھے تو کچھ دور چلے تھے کہ اس کے بعد دیکھا کہ اس کا بھائی، وہ جو بالکل نہ نماز نہ روزہ، لوگوں کو پریشان کرنا، بالکل اوباش بدماش، وہ بھی آیا۔ کہا تم کہاں جاؤ گے؟ کہا میں بھی جاؤں گا امام رضا کی زیارت کے لیے۔ اب عالم دین گھبرائے کہ یہ میری بے عزتی کرے گا، اس لیے کہ لوگوں کو برا بھلے کہے گا، گالیاں کہیں گے، میرے پاس لوگ آئیں گے عزیزو۔ لیکن کہا چلو کوئی بات نہیں ہے، شاید اسی بہانے ہو سکتا ہے کہ کچھ معنویت اس کے اندر آ جائے، کچھ روحانیت اس کے اندر آ جائے۔
تو اس سے وعدہ لیا کہ تم پورے سفر میں کسی کو پریشان نہیں کرو. کہا ٹھیک ہے. لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور, کبھی کچھ دن دیر چلا تھا, پھر لوگوں کو پریشان کرنا شروع کیا, لوگوں کو گالیاں دینا شروع کیا. لوگ آئے, اب وہ کیا کریں. یہاں تک کہ اب اس واقعے میں بہت سے پہلو ہیں, میں بس چیزوں بہت شارٹ کر رہا ہوں, کہ یہ قافلہ جب نیشا پور پہنچا, یہ کاروان, وہاں پہ عالم دین کے بھائی جو بہت ہی بدماش قسم کا انسان ہے, اس کو بخار لگتا ہے. صبح بخار لگتا ہے, فیور آتا ہے, اور دوپہر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اب اس کو غسل اور کفن دیا گیا. وہ عالم دین کا تھا, بدماش تھا جو, لیکن تھا تو میرا بھائی. حیف ہے, امام رضا کی زیارت کے لیے چلا تھا, حیف ہے کہ یہاں اس کو دفن کر دے. چلو اس کو بھی ہم اس کو غسل کرتے ہیں, کفن پہناتے ہیں, لیکن اس کو دفن وہاں کریں گے اور امام کے روضے کے طواف کرائیں گے. ایک مرتبہ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے اس کو غسل دیا, کفن پہنایا, اور اس کے بعد اس کو مرکب پہ سوار کیا کہ لے کے چلیں مشہد. مشہد پہنچا, اور عزیزو جب مشہد پہنچے ہیں تو وہ حرم میں لے گئے, اور حرم میں اس کے بعد 3 طواف کیا ذریعہ مبارک کا امام رضا کی, اور اس کے بعد لا کے قبرستان میں دفن کر دیا. بھائی تھا, دل جل رہا تھا کہ نہیں معلوم کہ وہ نہ نماز نہ روزہ, کوئی بھی اعمال خیر نہیں تھا اس کی زندگی میں, لوگوں کو پریشان کرتا تھا, پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا اس کو. شب اول قبر ہے, لیکن ایک طرف سے تھوڑا سا تسلی بھی تھی کہ بہرحال امام کا ظاہر بھی تو تھا, ہمیشہ یہ بھی سکون تھا کہ امام کا ظاہر بھی تھا. اسی میں پریشان تھے. عالم دین ایک مرتبہ نماز وحشت قبر پڑھی, اور اس کے بعد خدا سے دعا کی, پروردگار میں اپنے بھائی کو عالم قبر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس حال میں میرا بھائی, کس حال میں میرا بھائی. عزیزو ایک مرتبہ اس نے دیکھا خواب, جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ میرا بھائی ہے, بہترین لباس پہنے ہوئے ہے, باغیچے میں ٹہل رہا ہے. ایک مرتبہ پوچھا تم کیسے ہو, کیا حال ہے؟ کہ الحمدللہ امام رضا علیہ السلام کا لطف و کرم ہے کہ میں اس حال میں ہوں, کہ بہترین لباس ہے اور بہترین غذا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. کہا ہوا کیسے آخر؟ تم تو تمہاری زندگی میں کوئی نقطہ مثبت نہیں ہے, کوئی اچھا کام نہیں ہے, آخر ہوا کیا؟ کہا سنو, ہوا یہ کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوا عزیزو, جب میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو تم, جب میری جان نکل رہی تھی تو اس طریقے سے جان نکل رہی تھی کہ جیسے گوسفند کو جلد اس کی زندگی میں نکالا جائے, اس طریقے سے میں چلا رہا تھا, لیکن تم میری آواز کو نہیں سن رہے تھے. اور اس کے بعد جب غسل دیا جا رہا تھا تو میرے جسم میں آگ لگی ہوئی تھی, تم نے کفن پہنا ہے, تم اس کو محسوس نہیں کر رہے تھے, لیکن میں محسوس کر رہا تھا. آتش عذاب تھا جو مجھے جلا رہا تھا, یہاں تک کہ تم نے مرکب پہ سوار کیا, اور جب مشہد لے کے آئے, جب صحن امام رضا میں داخل ہوئے تو وہ آگ خاموش ہو گئی. وہ جو پہلی حالت تھی ویسے ہی پہنچ گئے. اس کے بعد جب مجھے تم نے پہلا طواف دیا تو ایک مرتبہ دور سے میں نے کہا ولی خدا کہاں پہ چھپا ہے, وہ سارے حالات کو دیکھتا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص تمہیں میں سے کسی نے میری طرف دیکھا, میری مشکل کو دیکھا, کہا تم امام رضا سے کیوں نہیں طلب کرتے, امام رضا سے طلب کیوں نہیں کرتے؟ ایک مرتبہ میں نے امام رضا سے التماس کیا, مولا مجھے معاف کر دے, میری گناہوں کو معاف کر دے, لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا. امام رضا نے اپنے سر کو جھکائے رکھا. ایک مرتبہ پھر دوسرا طواف دیا, پھر اس نے کہا کہ تم دیکھو یہاں تک تو تم بچ سکتے ہو, لیکن جیسے ہی اس صحن سے اور امام رضا کے دربار سے باہر جاؤ گے تو پھر تم آتش جہنم میں گرفتار ہو جاؤ گے, پھر تمہارا بدن جلے گا, تم اس کو برداشت نہیں. امام رضا سے معافی طلب کر لو, امام رضا امام رؤوف ہے, معاف کر دیں گے. ایک مرتبہ پھر اس نے امام رضا کی, مولا میں نے غلطی کی ہے, میں پشیمان ہوں, میں شرمندہ ہوں, مجھے معاف کر دیجئے. کوئی جواب نہیں آیا. پھر اس کے بعد جب تم نے تیسرا طواف دینا شروع کیا, اس بندے خدا نے مجھ سے کہا کہ اب یہ آخری طواف ہے, اس کے بعد تمہیں قبر میں لے جائیں گے, پھر تم مشکلات میں گرفتار کرو. اس نے کہا کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ میں کیا کروں, امام رضا میری گفتگو کو نہیں سنتے, کوئی ایسا وسیلہ بتا دو کہ جس سے ہماری گفتگو امام رضا سن لے. ایک مرتبہ اس شخص نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ امام رضا تمہاری گفتگو سنے تو بس ایک راستہ ہے کہ تم ان کو ان کی جد ماجدہ کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دو. عزیز یہی مرحلہ تھا کہ میں نے جب ان کی جد ماجدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دیا, امام رضا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
ارے ایک مرتبہ کہا اے شخص اب میری جد ماجدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ مت دینا، جا میں نے تیرے گناہ کو معاف کیا، میرے خدا نے تیرے گناہ کو میں نے تیرے گناہوں کو معاف کیا۔ حالی تو یہی وجہ ہے یہ ٹوٹی پسلی۔ ارے ایک جو وصیت کے جملے ہیں جو فاطمہ الزہرا کے، اے ابوالحسن جب میں دنیا سے جاؤں تو تم مجھے کفن دینا، مجھے غسل دینا۔ کیوں مجھے غسل دینا؟ علماء کہتے ہیں یہ وجہ یہی تھی کہ وہ جو 75 اور 95 دن جس غم کو صدیقہ طاہرہ نے علی سے چھپایا تھا وہ نہیں چاہتی تھی۔ ارے یہی وجہ ہے کہ جب غسل دے رہے تھے وہ علی جو فاتح خیبر تھا، وہ علی جو فاتح خندق تھا، ارے جو ثابت تھا، لیکن ایک مقام پہ چیخ کے رویا۔ سلمان نے پوچھا مولا ارے کیوں روئے؟ ارے آپ نے تو بچوں کو رونے سے منع کیا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے جواب دیا، اے سلمان ارے جب میں غسل دے رہا تھا تو جب بازو پہ پہنچا تو ورم تھے، ارے جب پسلیوں پہ پہنچا تو ٹوٹے ہوئے تھے۔ زہرا نے آج تک مجھ سے شکایت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔